اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند اللہ خیر لو كانوا يعلمون یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم۔ میں اگر وہ ایمان لے آتے یعنی یہود و نصارہ جو پچھلے جو تذکرہ ہوا جادو کا، یعنی ہاروت اور ماروت اللہ رب العزت نے آزمائش کے طور پہ جو فرشتے نازل فرمائے، لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے اور وہ ساتھ یہ کہتے تھے ہم تو کیا ہے آزمائش کے لیے اتارے گئے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان سے سیکھتے تھے۔ اللہ فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ کہ انہوں نے بہت بری چیز خریدی ہے اپنی جان کے بدلے میں، یعنی اپنی جان انہوں نے جہنم کے حوالے کر دی، آگ کے حوالے کر دی، اور یہ چیز وہ کیا ہے خرید رہے ہیں چند دنوں کے لیے، چند نفع کے لیے ہے، تھوڑی زندگی کے لیے۔ لو کانوا یعلمون اگر وہ جان لیتے، ولو انہم آمنوا اگر وہ ایمان لے آتے، واتقوا اور اللہ سے ڈرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر تو اللہ کے پاس اس سے بہتر حصہ ان کا ہوتا۔ کہ دنیا کے اندر کیا ہے تھوڑا نفع ان کو مل رہا ہے اور تھوڑا پیسے ان کو مل رہے ہیں، لیکن اگر وہ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر تو اللہ کے پاس سے بہت زیادہ بہتر چیز ان کو حاصل ہوتی، لو کانوا یعلمون اگر وہ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا اے ایمان والو نہ کہو تم راعنا اور کہو انظرنا اور سنو۔ یہ ایک یہودیوں کی چال کی طرف اشارہ فرمایا ہے، کیونکہ یہودی جو تھے ہر وقت مسلمانوں کے درپے تھے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے، کہ کسی نہ کسی طرح ان کو تکلیف پہنچائے، کسی نہ کسی طرح ان کو ایذا دی جائے۔ تو وہ جب کیا کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم بیان فرماتے، جو نصیحت کرتے، تو وہ کیا کہتے راعنا۔ راعنا کا معنی عربی کے اندر ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، ہماری مصلحت کیجئے، ہماری طرف دیکھیے۔ تو لیکن عبرانی زبان کے اندر راعنا کا معنی ہوتا ہے اے چرواہے۔ تو اب جو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا راعی، اس کو کھینچ کے راعینا اے ہمارے چرواہے، یعنی یہ آپ وسلم کو وہ کہتے تھے یہودی۔ تو مسلمانوں نے بھی اسی طرح راعینا کہنا شروع، ان کو اس معنی کا علم نہیں تھا، کیونکہ وہ یہ عربی دان تھے، وہ عبرانی زبان جانتے تھے، یہ عربی زبان جانتے تھے۔ تو اب جو عربی زبان والے ان کو ان کی لغت کا، ان کا معنی کا پتہ نہیں تھا یہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے بھی مسلمانوں بھی یہ کہنا شروع کر دیا۔ تو یہود جو تھے وہ دل ہی دل میں ہنستے بھی تھے، جب اپنے گھروں میں جاتے، جب اکٹھے ہوتے وہاں ہنستے، دیکھو کہ ہم نے پہلے تو ہم خفیہ طور پہ آپ وسلم کے خلاف کیا ہے وہ کام کرتے تھے، ان کی بے عزتی کرنے کے لیے، ان کو تکلیف پہنچانے کا، اب ہمیں اعلانیہ طور پہ ایسا جملہ مل گیا ہے، کہ ایسا لفظ مل گیا ہے کہ اس کے اندر ہمارے ساتھ مسلمان بھی شامل ہو گئے، وہ بھی یہ راعینا کہنا شروع کر دیا انہوں نے بھی۔ تو یہ بات اللہ تو عالم الغیب ہے، تو اللہ کو علم ہے، تو لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقولوا، آج کے بعد اے ایمان والا تم نے یہ لفظ کہنے نہیں ہے، جس سے ان کو تکلیف، یعنی آپ وسلم کی تکلیف ہو، اور وہ لوگ جو ہیں وہ خوش ہوں، یعنی جو یہود ہیں ان کو اس سے تقویت ملتی ہو، ان کی خوشی کے اندر اضافہ ہوتا ہو۔ تم نے کہا لا تقولوا راعنا، یہ لفظ چھوڑ دینا ہے، لا تقولوا راعنا، راعنا نہیں کہنا، وقولوا انظرنا، آپ نے کیا کہنا انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہیں کہ ہماری رعایت کیجئے، انظرنا ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوں تو پھر عام نے کیا کرنا ہے کان لگا کے دھیان سے ان کی بات کیا کرنی ہے سننی ہے، یہ بات آپ نے کہنی ہی نہیں ہے۔ وللکافرین عذاب علیم اور یہ کافروں کے لیے جو ہے جو بھی یہ کہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ ایسا فعل جو بذات خود جائز ہے، لیکن ایسا دیندار آدمی، ایسا عالم آدمی، ایسا کوئی جس کو لوگ دیکھ کے
اس کی اتباع کرتے ہیں، جس کو دیکھ کے لوگ راہ راست پہ آتے ہیں، جس کو دیکھ کے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا کام کرتا ہے، تو ایسا جائز کام بھی جس کو دیکھ کے لوگ اس کی طرف سے کیا کریں، کسی ناجائز کام میں مشغول ہو جائیں۔ یعنی ایک بندہ کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے سبیل کا، تو حالانکہ فی نفسی تو جائز ہے سبیل کا پانی پینا کھڑے ہو کے، لیکن بندہ دیکھتا یار وہ داڑھی والا بندہ تو کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے، جائز ہوگا ٹھیک ہے، وہ گھر جا کے بھی جام ہو جاتا ہے وہ پانی پیتے، میں نے فلانا بندے کو دیکھا تھا اس نے ایسے کیا ہوا تھا۔ یعنی ایسا جائز کام بھی کسی عالم کے لیے، کسی اللہ والے کے لیے، کسی ایسے بندے کے لیے جس کو لوگ دیکھ کے اس کا اتباع کرتے ہیں، تو اس کے لیے جائز کام بھی ناجائز کام ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اگر وہ پانی کھڑا ہو کے نہ پیے بلکہ وہ بیٹھ کے پیے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے یہ نہ کہ کھڑا ہو کے شروع کر دیں پانی پینا، اس لیے فرمایا کہ ایسا جائز کام بھی، اس لیے آپ اللہ نے حکم دے رائنا لفظ کہنا ٹھیک تھا، اس کا ہماری رعایت کیجیے، لیکن یہودیوں کی تقویت ایسے ملتی تھی ان کو، تو اس لیے یہ لفظ ہی منع کر دیا گیا کہ ایسا فعل کام نے کرنا ہی نہیں ہے جس سے دوسروں لوگوں کو کیا ہے وہ گناہ کا کام کرتے ہیں، جس سے ان کو تقویت ملتی ہو۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل، نہیں چاہتے کافر اور اہل کتاب اور مشرک ان ینزل علیکم من خیر من رب، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی اچھی چیز نازل ہو، اچھی خبر تمہارے اوپر آئے، اچھا حکم اللہ تمہیں ملے۔ ویسے تو وہ دل سے کیا کہتے تھے، اوپر سے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پسند ہے، تمہارا دین اسلام بھی پسند ہے، یہ بھی پسند ہے، لیکن اس کے اندر یہ جو احکامات ہیں نا یہ پسند نہیں ہیں، یہ دین اسلام پسند ہے لیکن یہ احکامات پسند نہیں، اللہ یعنی وہ یہ چاہتے نہیں کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی رحمت نازل ہو، اللہ کی طرف سے کوئی آسانی پیدا ہو، لیکن واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ مخصوص کر لیتے ہیں اپنی رحمت کو جس کے لیے چاہتے ہیں۔ اب مسلمانوں اوپر کیا ہے رحمت ہے، ان کے اوپر اچھے حکم نازل ہو رہے ہیں، اچھا دین ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے، تو یہ یہودی صرف یہ ہے کیونکہ ان کا دین منسوخ ہو چکا ہے، ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، یہ صرف لوگوں کو مسلمانوں کو ورگرانے کے لیے کہ یہ باتیں کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے حکم دیا، یہ کیا حکم دیا ہے اللہ نے یہ اس پہ عمل کرنے کا کیوں حکم دیا ہے؟ یہ صرف لوگوں کو جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کو ورگرانے کے لیے، ان کو راہ راستے ہٹانے کے علاوہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ نے مخصوص کیا اپنی رحمت جس کے لیے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والے، بڑے فضل عظیم ہیں، ان کا فضل بہت زیادہ، جس پہ وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا، کوئی حکم بھی ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں لوگوں کو نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اسی طرح۔ جس وقت قبلہ تبدیل ہوا نا، بیت المقدس تھا پہلا قبلہ، دوسرا قبلہ پھر بیت اللہ بنا، تو اس وقت اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی، تو یہود و نصارہ کفار یہ کہنا یہ کیسا دین ہے، پہلے یہ مسلمان اس طرف کرتے نماز پڑھتے، اب اس طرف شروع کر دینا نماز پڑھنا، یہ کیا ہے؟ تلفما ننسخ من آیت، ہم جو بھی حکم منسوخ کرتے ہیں یا تمہیں بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر حکم لے کے آتے ہیں، ہم اس سے بہتر یا اس جیسا ہی، ایسی کیونکہ قرآن کے اندر ایسی آیات موجود ہیں کہ پہلے وہ تلاوت کی جاتی تھی، پڑھی جاتی تھی، لیکن بعد میں ان کا حکم کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا، وہ آیات اٹھا لی گئی، لیکن کیا اس سے بہتر اللہ نہ۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ کہتے تھے نا اللہ تو عالم الغیب ہے، تم جس طرح تم کہتے تو پھر اللہ پہلے یہ حکم دے دیتا۔ تو عام حکومتوں کے اندر، دنیا داری کے اندر یہ ہوتا ہے، کوئی حکومت دیتی ہے، کوئی حکم صادر کرتی ہے، تو کچھ عرصے کے بعد اب حکومت عالم الغیب نہیں ہے، ان کو یہ حکم کوئی بھی حکم جاری کرتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کو وہ حکم نامہ تبدیل کرنا پڑ جاتا ہے۔ وہ کوئی بھی حکم جاری کیا، کچھ عرصے کے بعد 6 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، سال کے بعد حکم منسوخ ہو گیا، یعنی وہ دوبارہ کیا ہے اب یہ نہیں، اب یہ حکم چلے گا۔ تو تیسری صورت یہ ہوتی ہے کیونکہ حکومت تو آنے والے حالات سے واقف نہیں ہوتی، آنے والے حالات کیسے ہوں گے، اب ایک چیز کا ریٹ یہ ہے، آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے وہ مقدار جو ہے وہ زیادہ ہو جائے تو اس کا ریٹ اور ہو جائے، اسی طرح تو لیکن اللہ تو عالم الغیب ہے، تو اللہ نے یہ حکم کیوں کیا؟ فرمایا کہ اللہ تو بہتر جانتے، جس طرح ایک ڈاکٹر ہے، اس کے بعد ایک مریض جاتا ہے چیک اپ کروانے کے لیے، اب مریض کی حالت کو دیکھ کے ڈاکٹر کیا کرتا ہے، ڈاکٹر اگر اس کی بیماری سمجھ گیا ہے تو اس کو ایک نسخہ لکھ کے دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ آپ نے دوا چند دن استعمال کرنی، دوبارہ آپ نے چیک اپ کروانا ہے۔ جب وہ جاتا ہے ڈاکٹر وہ دوائی نہیں دیتا، اس سے چینج کر کے دیتا ہے،
تیسری دفعہ جاتا ہے اس سے اور چینج کر، یعنی اس کی بہتری کے لیے لے کے آتا ہے۔ لیکن اگر پہلے دن ہی ڈاکٹر لکھ دیتا کہ آپ نے ہفتہ یہ دوائی استعمال کرنی ہے، 3 دن کے بعد پھر یہ استعمال کرنی ہے، 3 دن کے بعد یہ استعمال، یعنی ایک پرچہ بھر دیتا ہے، تو مریض کہتا ہے یار یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے، میں کسی اور کے پاس جاتا ہوں۔ یعنی ڈاکٹر اس کی نبض دیکھ کے، اس کی طبیعت کو دیکھ کے کیا کرتا ہے، نسخہ لکھتا ہے 2-3 دن کے لیے۔ جب اس کی طبیعت کے اندر کیا ہے وہ چیز رچ بس جاتی ہے کہ اس کے اوپر یہ عمل کر رہا ہے، تو پھر اس کی دوا چینج کیا دی جاتی ہے۔ تو اللہ بھی جو حکم نازل کرتے ہیں کہ لوگوں کو ایک حکم پہ تیار کرتے ہیں کہ اگلا حکم ان کے لیے کیا ہو جائے، آسان۔ اللہ نے فوراً شراب کا حکم نہیں دیا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے اندر کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت۔ اللہ نے یہ نہیں کہا شراب چھوڑ دو، حکم دیا کہ جب تم نشے کی حالت کے اندر ہو شراب کے نزدیک یہ نماز کے نزدیک نہ جانا، کیونکہ اس وقت شراب حلال تھی۔ تو جب اب لوگوں کے دل میں یہ بس گیا کہ جب ہم نے شراب پی ہو یا نشہ کیا ہو پھر ہمیں نماز نہیں پڑھنی، تو آہستہ آہستہ انہوں نے وہ نشہ کم کیا، نماز میں 5 ٹائم تو نماز پڑھنی ہے، تو انہوں نے کیونکہ اتنا جلدی اس کا خمار اترتا بھی نہیں تھا، انہوں نے 2 گھنٹے 3 وقفہ نماز کے اندر کتنا سارا ہوتا ہے، اور فجر سے زور کا وقفہ ہے، زور سے عصر میں 2 گھنٹے ہیں، عصر سے مغرب میں 1 گھنٹہ ہے، مغرب عشاء میں 1.5 گھنٹہ ہے، اور فجر اور یعنی عشاء اور صبح میں زیادہ ٹائم ہے۔ تو اب انہوں نے اس شراب سے ہٹنا شروع کر دیا کہ اب ہم اگر نماز پڑھیں گے تو پھر شراب نہیں پی سکتے، شراب پئیں گے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، کہ اللہ نے حکم دیا کہ جب شراب پیو تو نماز کے نزدیک نہ جاؤ، نشے کے حالت۔ تو اللہ نے فوراً حکم شراب کا نہیں دیا، حرام کر دی۔ تو جب وہ حکم ان کے دل میں بس گیا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، شراب نہیں پینی، تو اللہ نے بعد میں حکم نازل کیا کہ اب کیا ہے کہ ایمان والو یا ایھا الذین انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو شراب کے نزدیک نہ جاؤ، جوئے کے نزدیک نہ جاؤ، یہ حرام ہے، بعد میں حکم ہے۔ اسی طرح جو قبلہ ہے مسلمانوں کا، اب پہلا قبلہ کیا تھا، بیت المقدس تھا، تو اللہ نے جو حکم یہ نازل تبدیل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہی ہو، لیکن کیونکہ یہود و نصارہ پہلے اس طرف نماز پڑھتے تھے، اس طرف عبادت کرتے تھے منہ کر کے، تو اللہ نے فرمایا کہ فوراً اگر وہ کیا کہ یہ کہیں گے یہ تو ہمارے ہیں ہی مخالف، یہ تو ہمارے مخالف ہیں، اس لیے فرمایا کہ چند دن جو 17 مہینے جتنے بھی نمازیں ادھر پڑھی گئی ہیں تو وہ ان کی چاہت کے مطابق، تاکہ یہ لوگ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں۔ جس طرح ڈاکٹر چاہتا ہے نا یہ دوائی کے ساتھ یہ مانوس ہو جائے، دوائی استعمال شروع کریں، اس کے بعد اس کا میں کیا کروں گا، علاج کروں گا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جو ہم حکم لے کے آتے ہیں یا منسوخ کرتے ہیں، ہم اس سے بہتر اگلا حکم جو بھی نازل کرتے ہیں آئے تو اللہ عالم الغیب، لیکن تمہاری طبیعت کے مطابق اللہ کیا کرتا ہے، حکم ظلف نازل فرماتا ہے کہ وہ حکم اس سے بہتر پھر لے کے آتے ہیں یا اس کی مثل لے کے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا اللہ تعالیٰ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ پہلا حکم بھی اللہ نے دیا تھا، اب حکومت اس حکم پہ قادر نہیں ہوتی، وہ کسی کے مشورے سے حکم جو بھی حکم صادر کرتی ہے جو چند لوگوں کے مشورے سے کرتی ہے، تو اللہ کو تو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کو جو بھی کرتے ہیں فرمایا الم تعلم، تم جانتے ہو کہ اللہ ہر چیز پہ کیا ہے، قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ، کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہ زمین و آسمان کی، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار، کوئی بھی تمہارا ولی، کوئی بھی دوست تمہارا نہیں ہے سوائے کس کے، اللہ کے، وہ تمہارا خیر خواہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تمہارا خیر خواہ نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق۔